आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो आप इसको बर्दाश्त भी करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम भाई, तस्बीहात करने से जिस्म में गर्मी महसूस होती है, जिस्म गर्म रहता है जैसा कि बुखार में होता है, पर बुखार नहीं होता, बस जिस्म के कुछ हिस्से गर्म रहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हकीकत में शुरू के अंदर जब आप कोई वज़ाइफ करते हैं, उससे पहले जब आप वज़ाइफ नहीं कर रहे तो फिर आप किसी सिलसिले के साथ बैत होते हैं तो उस वक़्त ये मामलात होते हैं। नंबर 2 पर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आपका कुलूब जारी होने के लिए जाता है तो उस वक़्त भी आपके अंदर गरमाइश और गुस्सा, ये चीज़ें आम सी है आ जाती है। नंबर 2 पर कुछ लोग जब वज़ाइफ करना छोड़ देते हैं तो उस वक़्त भी उनके साथ ये मामलात होते हैं। लेकिन आपके साथ तस्बीहात करने से आ रहे हैं तो जो आपके मुर्शिद हैं जिनकी तस्बीहात आप कर रहे हैं, आप उनसे अपने मसाइल शेयर करें और उनसे ये सारे डिस्कस करें कि मेरी ऐसी तबीयत कैफियत हो रही, हो सकता है वो आपका ज़िक्र तब्दील कर दें या उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने के चांसेस होते हैं। वो मुर्शिद आपकी बेहतर इस्लाह फरमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, अमलियात और रूहानियत में क्या फ़र्क है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अमलियात में जो लोग शुरू में अमलियात सीखते हैं तो वो रूहानियत की तरफ कम जाते हैं, ये मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक, मेरे मुताबिक। क्योंकि जो आप अमलियात सीखते हैं, अमलियात के रूल इतने सख्त होते हैं तो आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप मोहब्बत का जो अमल है, वो तावीज़ है, वो आप ठंडे टाइम में करते हैं, आप गर्म के अंदर नहीं लिख सकते अमलियात के अगर उसे देखा जाए। इसी तरह जो जुदाई की तावीज़ होते हैं वो गर्म टाइम के अंदर लिखे जाते हैं, तो आप उसको ठंडे टाइम में नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप इसको फ़कीरी के अंदर करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये कैद नहीं रहती, फिर आप हर काम, हर टाइम, हर वक़्त कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी चीज़ की आपको इंतज़ार नहीं करनी पड़ती। और जो फ़कीरी के अंदर आ जाते हैं फिर उसके अंदर मेरा ये ख़्याल है कि वो गुमराह नहीं होते, वो शैतान की पैरोकारी नहीं चलते। जो शुरू के अंदर अमलियात में जाते हैं तो उनके तकरीबन 98% मैं कह सकता हूँ कि उनका बहुत सारा ध्यान और बहुत सारी चीज़ें उनकी उलझ सकती हैं। हर किसी के मामलात अलग हैं। बहुत सारे ऐसे आमिलीन भी हैं कि वो अमलियात के साथ रूहानियत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छे मुर्शिद का इंतखाब करना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर उलझ जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, ज़िलहज्जा में कौन से अमल करने से रूहानियत आती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये महीनों के हिसाब से रूहानियत नहीं आती। रूहानियत जब भी आती है आपकी पाकीज़गी की आती है आपके टाइम देने से आती है। जब किसी की चीज़ को, किसी भी चीज़ का आप ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह उसका नूर आपके दिल के अंदर उतार देते हैं। वो दुनिया की चीज़ है, वो आखिरत की चीज़ है, कोई भी चीज़ है। जब आप अल्लाह का ज़िक्र भी आप पाबंदी के साथ, तवज्जो के साथ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नूरानियत, उसके जो ख़ास फ़वाइद हैं वो आपके दिल के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, तो आपको रूहानियत मिल जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िलहज्जा के अंदर आप पढ़ेंगे तो वो रूहानियत मिलेगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, अमलियात में या ज़ल जलाल वल इकराम का वजीफ़ा की फ़जीलत क्या? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या ज़ल जलाल वल इकराम अमलियात के अंदर भी वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा मकाम इसको दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इससे हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद, हम जब किसी मीठी चीज़ पर फ़ातिहा करते हैं, इससे सवाब करते हैं, तो उसमें एग्रीमेंट वाले मुवक्किल को भी इसाले सवाब कर सकते हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसाले सवाब जो होता है वो मुर्दों के लिए होता है, उसके अंदर जिन्नात भी पाए जाते हैं, इंसान भी पाए जाते हैं। अगर आप अपने मुवक्किल को जो जिससे आपने एग्रीमेंट किया उसको आप मुर्दा समझते हैं, उसको आप कहते हैं कि दा मर्श है, तो उसको फिर आप इसाले सवाब भी कर सकते हैं। अगर आप उसको ज़िंदा समझते हैं तो फिर उसकी ताकत बढ़ाने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके इसाले सवाब नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ आप उसके साथ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद, क्या मुझ गरीब को भी व्हाट्सएप पर ज़कात अकबर पूछूं तो जवाब मिलेगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जो भी पर्सनल सवाल होते हैं व्हाट्सएप पर उनका जवाब बिल्कुल देता हूं।
لیکن ویڈیو کے اندر بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب میں دینا پسند نہیں کرتا یا دینا اس کو ضروری نہیں سمجھتا، تو اس وجہ سے میں نہیں بتاتا۔ السلام علیکم حافظ صاحب، یا باسطو یا کویجو سے ایک دن میں روحانیت بڑھانے کا عمل ہو سکتا ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو روحانیت کے معاملات ہیں نا پتر، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، یا پھر اچھے مرشد کی جب آپ کے اوپر نگاہ ہوتی ہے تو وہ پھر 1 منٹ کے اندر بھی آپ کو سلاسل طے کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دن کے لیے بیٹھیں، جب بھی آپ کو عمل کریں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ حاصل کرتے ہیں، مہینوں سالیں اور کئی کے سال گزار دیتے ہیں، جب روحانیت کی بات آتی ہے تو 1 منٹ سیکنڈ میں کیوں جی، کیا تکلیف ہوا؟ آپ لوگوں کو کیڑا ہے۔ جب روحانیت کی باتیں آتی ہے تو اس کے اندر بھی محنت، اسی کے اندر بھی شرط ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک دن میں بیٹھیں گے تو آپ کو روحانیت مل جائے گی۔ وہ لوگوں کو ملتی ہے جو پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، جن کے مرشد کے اندر اتنا دم خم ہوتا ہے، وہ اگر آنکھ بھی اٹھا کے دیں اللہ رب العزت ان سے بھی لوگوں کی تقدیریں بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، لائیو ویڈیو کرتے جاؤ نا آپ، ایک ویک میں کوئی ایک ٹائم نکال کے وقت بول دیں تو آپ کے فالوور وہی وقت آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک میری طرف سے مشورہ ہے آپ کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر انشاءاللہ غور کروں گا، کوئی ٹائم کی سیٹنگ کر لوں گا، کیونکہ جو میرے باہر کے کنٹری کے مریض ہوتے ہیں ان کا ٹائم کا مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کبھی میں ان کو پہلے ٹائم دیتا ہوں، کبھی ان کے پاس ٹائم دیتا ہوں، ساری چیزیں سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں، تو پھر جس کو میں ٹائم دیتا ہوں اس کا میں ویٹ بھی کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے فیس دی ہوتی ہے اور باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار سب سے بڑی بری چیز ہے، تو میں اس چیز پر فوکس زیادہ دیتا ہوں۔ باقی اللہ سب کے معاملات بہتر فرمائے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کرتے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ آپ تو ایک لکھتے ایسے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیریت سے ہوں گے حافظ صاحب، کیا کوئی موکل ہم کو دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل میں نہیں دے سکتا، میں اپنے بچوں کو بھی یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اس چیز پر ایمان ہے، جو لوگ محنت کر کے اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے وہ عملیات کی ہے، کسی کی ہے، وہ مضبوط زیادہ ہوتے ہیں، باقی میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم استاد جی، اللہ الصمد کی زکوٰۃ کا طریقہ بتا دیں اجازت کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الصمد یا سلام کی اجازت میں نے دی ہوئی تھی اس ویڈیو میں، اور میں نے اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی اللہ الصمد یا سلام کی زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل۔ اس کے اندر میں نے بتائے ہوئے نفل میں بہتر صورتیں کون سی ہیں۔ نوافل کے اندر جتنی بھی بڑی صورتیں آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اندر بہت سارا مقام آپ کو دیتے ہیں۔ نوافل کے اندر لمبی صورتیں، لمبا قیام، لمبی اس کے اندر تلاوت کرنی چاہیے۔ جی حضور، ابھی میں آپ کو 5 منتھ سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو اپنا استاد پیر بنایا ہے، اس سے پلیز میرے سوال کا جواب دو۔ جی آپ اگر مجھے پیر اور مرشد نہ بھی بنائیں، مجھے یہ بننے کا شوق بھی نہیں ہے، تو تب بھی آپ کے سوالات کا آپ کو جواب دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ گزارا کیا کریں، کیونکہ روزانہ کے تقریباً 20 سے 25 30 بعض اوقات سوال بھی آ جاتے ہیں، ایک ویڈیو کے اندر ان کو بولنا ہوتا ہے، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہیں؟ کیا حجام سے بھی جادو کا علاج ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بالکل خیریت سے ہوں، اللہ کرے آپ بھی خیریت سے ہوں۔ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں کہ ساڈے اجڑن دے حالات نہ پوچھ، ساڈا چہرہ پڑھ تے اگلی گل نہ پوچھ۔ بالکل میں ٹھیک ہوں، اللہ کرے آپ بھی خیریت سے ہوں۔ جی بالکل حقیقت ہے، حجامت سے جادو کا، جنات کا، ڈپریشن کا، کینسر تک کے مریضوں کا علاج بھی اس سے ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سنت مبارکہ سے ہر طرح کا علاج آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ میرا پریکٹیکل بھی ہے، میں نے خود بھی حجامہ لگواتا ہوں، تو اس سے بہت ساری اس کے اندر کمزوری آپ کی ختم ہوتی ہے، شوگر ختم ہوتا ہے، جوڑوں کا درد اس سے ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 70 یا 72 مرضوں کا شفا اس سے علاج بآسانی سے ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جو جنات والے مریض ہوتے ہیں اور پیر صاحب ان کو نکالنے کے بعد کیا تابع کر سکتے ہیں یا نہیں، اور جنات والے مریض گمراہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نکلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ عامل سے دوستی بھی کر لیتے ہیں، وہ پیر صاحب کے اوپر بعض اوقات عاشق بھی ہو جاتے ہیں، یا وہ خود ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پیر صاحب کے ساتھ رہوں، یا پھر بعض اوقات پیر صاحب کو اچھے لگ جاتے ہیں تو ان کے قول و اقرار بھی ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری اس کے اندر ڈرامے بازی کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، میں نے چلہ کشی نہیں کیا ہوا، میں پورا دن کام کرتا ہوں، آیت الکرسی اور صورتوں کو پڑھتا ہوں، اس پر اپنے گھر والوں کو دم کرتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، میرے یہ طریقہ سے
نہیں پیر صاحب، آپ سے سمجھ آئی، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، اس سے حقیقت ہے، کیونکہ جب قرآن پاک کو آپ یقین سے پڑھتے ہیں، تحمل سے پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے بہت سارے معاملات آپ کے بہتر کر دیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی سے جادو کا علاج، جنات کا علاج، اپنے گھر والوں کی حفاظت، یہ ایک معمولی کام ہے۔ بالکل آپ اس طرح کیا کریں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ عاملوں سے بچ کے اپنا ٹائم بھی بچائیں، اپنا پیسہ بھی بچائیں، اپنا خود علاج۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے کچھ لوگوں پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ خدا کے لیے میں یہ چیزیں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، یہ وظائف ہیں، یہ ٹائم ہے، آپ اس کو خود کریں، تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کو ملنا ہے۔ بھائی جان میں کی ہاں، میں ایک انسان ہوں، میں کوئی جن نہیں، تسی مینوں مل کے تسی اپنے مریض ٹھیک کر لو گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ مریض جب ٹھیک ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے پاک فضل و کرم سے ہوتا ہے، تو وہ آپ خود بھی اس کے علاج کر دیتے ہیں۔ اور میں علاج کا بھی ان کو بتاتا ہوں، ہر کسی کو نہیں بتاتا، ان کو بتاتا ہوں مجھے جو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے اپنے مریض کا علاج کر لیں گے، یہ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی رجت نہیں ہوگی، کسی قسم کے معاملات نہیں ہوں گے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی پوزیشن سخت ہوتی ہے، تو میں ان کو اپنے ساتھ معاملات بتاتا ہوں کہ میں اگر علاج کروں گا، اس کی میں یہ چارجز لوں گا۔ بعض اوقات کسی سے نہیں بھی لیتے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ اپنا ٹائم بھی بچایا کریں، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو میں کراچی سے بلاتا ہوں، یا سیالکوٹ سے بلاتا ہوں، یا گجرانوالہ سے بلاتا ہوں یہاں پر، اور میں اس کو ٹائم نہ دے پاؤں، یا میں اس کی اچھی خدمت نہیں کر پاؤں، یا میں اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے پوری بات نہ سن پاؤں، تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے آپ میری مجبوری کو سمجھا کریں۔ جن کو بلانا ضروری ہوتا ہے تو میں ضرور ٹائم دیتا ہوں، اور میں ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں، گپ شپ بھی کرتا ہوں، ان کے مسائل بھی سنتا ہوں، ان کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو، دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو ہمارے پر خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔